گمراہی کے جو متعین اسباب ہیں، اگر آپ اس کو لسٹ کرنا چاہیں نا، تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ زبان نطق ہے. زبان جیسے بولی جاتی ہے ویسے سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ زبان کے اندر سے منطق، زبان کے اندر سے ریاضی، زبان کے اندر سے اپنے مذمومہ تصورات وہ برآمد نہیں کر سکتے. جب میں کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ آج وہ مجھ پر بہت گرم ہو گیا تھا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور میرا ہاتھ جل گیا. اس سے مراد یہی ہوتی ہے زبان و بیان میں کہ بھئی اس کے رویے میں تلخی آئی تھی. یہ ایک استعارہ ہے. تو زبان کو زبان کے طریقے میں سمجھا جاتا ہے. زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. اسی طریقے سے علم اور عقل کے مسلمات وہ کبھی اس طریقے سے بیان نہیں ہوتے کہ آپ کلام میں جا کر پہلے ان کو دریافت کریں، ان کو اخذ کریں کہ یہاں پر مخاطب کہاں بیان ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو مسلمات ہوتی ہیں نا، ان کو جب آپ ڈینائی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو جا کر دنیا سے ماتھا پھوڑنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے یار میں نئی چیز لے کر آیا ہوں. اسی طریقے سے جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے باب میں، اس کے اندر چیزیں محکمات کے انداز میں بیان ہوئی ہیں، اس کی ایک حیثیت ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ خود خدا نے بتا دی ہے کہ متشابہات سے کیا مراد ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی بات نہیں سمجھ پاتے، حقیقت کو نہیں جان سکتے. تو فکری گمراہی کے جو مسلمات ہیں وہ طے ہیں، وہ دنیا بھر میں اور وہ وہاں بھی طے ہیں جو غامدی صاحب کی فکر سے اتفاق نہیں کر، روایتی تعبیر میں بھی طے ہیں. ان کے ہاں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ تفصیلات کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اصول میں نہیں ہوتا.